ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں لاہور کالج کی فاخرہ انجم. فاخرہ آئیے گا. موضوع وہی کہ نوجوانوں کا پاکستان سے شکوہ اور جواب شکوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگاہ دہر میں ذرے سہی مگر ہم لوگ، نگاہ دہر میں ذرے سہی مگر ہم لوگ ضیاء کی بھیک نہیں مانگتے ستاروں سے. وہ داستاں ہے کہ دہرائے گی جسے دنیا، وہ بات ہے کہ سنی جائے گی نگاروں سے. ہمارے نام سے ہے آشنا چمن سارا، سخن کی داد ملی ہے ہمیں ہزاروں سے، سخن کی داد ملی ہے ہمیں ہزاروں سے. علی وقار، لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل بے حس ہے، خود غرض ہے، درد دل سے آری ہے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتی، حقوق اساتذہ اور والدین سے جدا گانا ہے، اخلاقیات سے بے بہرا ہے، خوفناک اس کا چہرہ ہے. اف خدایا، لوگ آج کی نوجوان سے اس قدر مایوس کیوں ہیں؟ زندگی امید سے شروع ہوتی ہے اور نا امیدی کفر ہے، شرک ہے، بے حسی ہے، کمزوری ہے. علی وقار، جب دکھی دل آباد ہوتے ہیں تو بہار آتی ہے، جب خزاں میں پتجھڑ ہوتا ہے تو نئی کونپلیں کھلتی ہیں. زندگی سیاہ و سفید داغوں سے بنی رسی ہے. علی وقار، میری نوجوان نسل موجودہ مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، رشوت، سفارش، کرپشن سے مرغوب نہیں، اس کی تشخیص چاہتی ہے. اس کے بحر کی موجوں میں اضطراب بھی ہے اور یہ طوفانوں سے آشنا بھی ہے. پاکستان کی زرخیز مٹی جس کو ذرا سے نم کی ضرورت ہے وہ میری آج کے نوجوان نسل میں موجود ہے. تو میں اپنے پاکستان سے شکوہ کیسے کروں؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علی وقار، اقبال کا نوجوان تو وہ نوجوان ہے جو جامد نہیں متحرک ہے، جو ثابت نہیں سیارہ ہے، جو کرگس نہیں شاہین ہے. وہ شاہین جو بلندی کی طرف بڑھتا ہے لیکن پستی کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کسی محل کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا بلکہ پہاڑ کی چوٹی اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. یہی خودداری، یہی حوصلہ آج آپ سب کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے. اور علی وقار میں اپنے پاکستان سے شکوہ نہیں کر سکتی. ہر کوئی جذبہ محبت سے سرشار رہی، ہر کوئی جذبہ محبت سے سرشار رہی. ایک ایسا ماحول ہمیں بنانا ہوگا پاک دھرتی میں محبت کے اجالے کے لیے. ایک دیا ہم کو بہرحال جلانا ہوگا، ایک دیا ہم کو بہرحال جلانا ہوگا. علی وقار، موجودہ مسائل، دہشت گردی، رشوت، سفارش. علی وقار، اگر کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو میری نوجوان نسل کا حوصلہ بلند. آجیدی فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن، مدر ٹریسا، انجمن ہلال احمد، گرل گائیڈ ایسوسی ایشن، ان سب تمام اداروں میں میری نوجوان ہی تو کام کری. تو میں پاکستان سے شکوہ کس منہ سے کروں؟ علی وقار، اس اسٹیج پہ میری موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دور تھا جب خواتین یونیورسٹیز میں نہیں جاتی تھی. آج میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور آج اس اسٹیج پہ موجود ہوں. میں اپنے پاکستان سے شکوہ کیسے کروں؟ علی وقار، وہ ملک جہاں چہرے پیاس سے بلکتے تھے، لیکن علی وقار آپ خود تو دیکھیں، ایک وقت کی روٹی کھانے والی نسیم حمید بہترین ایتھلیٹ کا اعزاز حاصل کرتی ہے. عارفہ کریم رنداوا اور ننی عرفہ کمپیوٹر میں بہترین کارکردگی پر دنیا کو حیرت زدہ کرتی ہیں. ایک نابینا لڑکی CSS میں ٹاپ کرتی ہے. علی وقار رائے حارث 90 ممالک میں سے 20 لاکھ طالبات میں سے اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں. تو میں اپنی نوجوان سے شکوہ اور اپنی پاکستان سے شکوہ ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا فاخرہ انجم. پاکستان زندہ باد. فاخرہ انجم لاہور کالج سے اس موضوع پر اظہار خیال کر رہی تھیں. اور ہمارے چوتھے پارٹیسپینٹ ہیں آج کے اس فائنل مرحلے کے زہیب عالم، جن کا تعلق JC یونیورسٹی سے ہے. زہیب عالم. نوجوانوں کا پاکستان سے شکوہ اور جواب شکوہ. زہیب عالم، آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. صدر علی وقار، میں پاکستان کا نوجوان ہوں اور میرا شکوہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ سے ہے. تاریخ گواہ ہے صدر علی وقار کہ ہم ذوق خراش کو کھو دینے کے باعث غلامی کے 90 سال کاٹ چکے ہیں، مگر پھر بھی
ہم اپنے گھروں کے پرسکون کونوں میں آسانیاں تلاش کر رہے ہیں. کیا ہم بھول گئے رنگون کی جیل کی دیواروں سے سر مارتے اس شہنشاہ کو کہ جس کی انتظامیہ شعر سننے اور شرابیں پینے میں مست تھی؟ کیا ہم بھول گئے ہسپانیہ کے زوال کی اڑتی ہوئی خاک کو کہ جس میں 800 سالہ حکومت کا اقبال گم ہو کر رہ گیا؟ ارے ہم تو 70 برس پہلے مہاجرین کی بے گھری کا وہ سانحہ بھول گئے کہ جس پر رونا بہت چھوٹی بات ہے. صدر اعلی وقار، کیا ہم بھول گئے 16 دسمبر کی یاد میں جلائے گئے ان دیوں کو کہ جن کی کانپتی ہوئی لبوں سے یہ صدا آتی تھی کہ اے فالج زدہ قوم، تمہیں اپنی 1400 سالہ تاریخ کا پاس ہے کہ نہیں؟ مگر افسوس، صد افسوس علی وقار کہ ہم اپنے دکھوں کا مداوا کرنے نکلے تو 2-4 نعروں میں ہمارا گلا بیٹھ گیا اور 5-7 قدم چل کر ہمارے پاؤں میں بے حسی کے چھالے پڑ گئے. مزار کھڑے کیجئے علی وقار اس ٹیپو سلطان کی یاد میں جو اپنی قومیت کا پاس رکھنے کی خاطر وفاداریوں کی سولی پر جھول گیا. کفن دیجئے تاریخ کی ان ساری کتابوں کو کہ جن میں یوسف بن تاشفین کی عظمت کے قصیدے لکھے گئے، اور فاتحہ پڑھیے اس سمن، بکمن اور امیون قوم پر کہ جنہیں ایک صحیح سلامت ملک ملا تو وہ اس میں نفرت اگانے لگ گئے کہ ہم نے دستے مشقت کو بیچ ڈالا ہے، اب آسمان سے اترے گا پھر ہی کھائیں گے. جو بہ رہا ہے کسی گھر میں خون بہتا رہے، بلائے جان سے ہم اپنا سر بچائیں گے. کسی کی آہو بکا سے ہمارا کیا لینا، زبان حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا کہ ہم تو اپنے ضمیروں کا خون پیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری، اسی میں جیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری، اسی میں جیتے ہیں. صدر اعلی وقار، آئیے کہ ہم ان ماؤں کو جو شہیدوں کی وردیاں چومتے چومتے تھک گئیں ایک ایسا شہر بے مثال دیں کہ جس کے ایک ایک در اور ایک ایک بام پر لکھا ہو کہ ہم چودھری، وڈیرے اور کمی نہیں، ہم شیعہ، سنی، وہابی نہیں، ہم پنجابی، بلوچ اور پٹھان نہیں، بلکہ ہم پاکستان ہیں. صدر اعلی وقار، بہت شکریہ زہیب عالم، آپ کو بہت شکریہ. اس فائنل مرحلے کی آخری پارٹیسپنٹ پنجاب یونیورسٹی سے شائستہ فجر. شائستہ، آپ کا موضوع وہی جواب شکوہ، نوجوانوں کا پاکستان سے شکوہ اور جواب شکوہ. آپ اظہار خیال کر رہی ہیں جواب شکوہ کے بارے میں. بہت پسند کیا گیا آپ کی صدا کو، تالین کے لیے. بوڑھے اور گونگے وقت نے راشا زدہ ہاتھوں سے شب کا سرا دن کے سرے سے باندھ کر ایک سرد آہ کی گرا کھولی، لرزتے ہوئے در مشرق پر دستک دی. سورج نے سحر کی گود سے جھانکا اور مسکرایا. تاریکیوں کے زخم سینے اور ظلمتوں کے گھاؤ بھرنے کے لیے جب اس نے زمیں دیکھی، زمیں ذات دیکھے، قوم کے راہبر بنے ان ظالم مسیحاؤں کو دیکھا جو اد کھلے سب گلوں کے تن سے حیات جبرن نچوڑتے تھے. ارے جان کب نکالتے تھے، ادھیڑ کر جسم روح کو کھینچتے تھے ہنس کر. کہ علی وقار، ان حالات کو دیکھ کر سورج نے گھبرا کر اور تڑپ کر شام کے گہرے سمندر میں کود کر جان ہار دی، اور آخر کار سورج نے خودکشی کر لی. خواتینوں حضرات، ان آنکھوں نے وہ باپ بھی دیکھے جو اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانے میں فخر محسوس کرتے کہ صد شکر ہمارا بیٹا شہادت پا گیا.
ان آنکھوں نے وہ مائیں بھی دیکھی جو اپنے بیٹوں کے سروں پر کفن باندھ کر یہ کہتی تھی کہ بیٹا دشمن سے نہ ڈرنا، نہ مال غنیمت کا لالچ رکھنا، نہ کشور کشائی کی طمع ہو کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ان آنکھوں نے وہ بہنیں بھی دیکھی جو اس ملک کی خاطر اپنا ایک بھائی تو کیا اپنے 10 بھائیوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ علی وقار، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نوجوان جس نے اقبال کے خواب کی تعبیر بننا تھا، جس نے قائد کے قول کام کام اور کام کی عملی تفسیر بننا تھا، جس نے صداقت، امانت، دیانت اور شرافت کا پرچار کرنا تھا، وہ اس دور کی چکا چوند روشنی میں کچھ ایسا کھویا کہ نہ جذبہ کلندرانہ، نہ حیرت فارابی، نہ تب و تاب رومی، نہ جستجو غزالی، رہ گئی رسم ازاں، نہ رہی روح بلالی، قصہ صدرنگ تو ملا، نہ ملی تلقین غزالی، عقل کا ہے اندھا لباس کتنا عالی کہ جس کے صوفے ہیں افرنگی، قالین ایرانی، ہائے تناسانی، ہائے تناسانی، کہ جو ساز کا ہے دیوانہ، سوز سے ہے بیگانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیانہ، ارے یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ، یا سنجر و تغرل کا آئین جہانگیری، یا مرد کلندر کا انداز ملوکانہ، یا شرع سلمانی، یا دہر کی دربانی، یا نعرہ مستانہ، کعبہ ہو کے بت خانہ، کہ وہ نوجوان جو تھا کبھی افسر شاہانہ آج گلی گلی میں دیوانہ دیوانہ دیوانہ۔ جواب شکوہ کے ساتھ شائستہ فجر اظہار خیال کر رہی امر تھی۔ کی ہے بہت شکریہ کہ ہماری نوجوان نسل اپنے کردار کو سمجھے اور یہ عہد کرے کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان، گر کوئی سمجھے بہک جائیں گے ہم تو گرج کر یہ بات سمجھائیں گے ہم، جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں۔ شائستہ، بہت شکریہ آپ کا۔ شائستہ فجر پنجاب یونیورسٹی سے اظہار خیال کر رہی تھیں نوجوانوں کا پاکستان سے شکوہ اور جواب شکوہ کے موضوع پر، اور انہوں نے جواب شکوہ پیش کیا اپنی مختصر تقریر میں۔ یاد رہے کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جو 10 پارٹیسپنٹس تھے جن کا تعلق مختلف کالجز اور جامعات سے تھا، انہوں نے اظہار خیال کیا تھا کہ آج کا پاکستان سسکتا پاکستان ہے یا پھر ابھرتا ہوا پاکستان ہے۔ پارٹیسپنٹس نے اپنی اپنی دانش کے مطابق اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں دلائل دیے، اور ان 10 افراد میں سے پھر ہم نے 5 کو چنا، معزز جیوری نے 5 کا انتخاب کیا، اور ان 5 کو ہم نے بلایا اس آخری راؤنڈ میں، اور اب فیصلہ ہوگا نمبر 1 کا، نمبر 2 کا اور نمبر 3 کا، جس کے لیے بالترتیب 50، 30 اور 20 ہزار روپے کے کیش انعامات اور دیگر تحائف بھی رکھے گئے ہیں۔